نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کنارہ کروں میں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ قابل قدر محترم و مکرم حضرت مولانا سید امین القادری صاحب، دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و حاضرات، اس سے پہلے کہ موضوع کی طرف میں اپنے معروضات کو لے کر آپ کی سماعتوں کے حوالے تک پہنچوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کسبانہ میں مرد حضرات بلند آواز سے اور خواتین پست آواز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً مجھ سے پیشتر آپ نے بہت ساری مفید باتیں سماعت فرمائی ہوں گی، میں بھی اس وقت کے سلگتے ہوئے مسئلے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ جس رشتے کو اللہ نے سکون کا رشتہ بتایا، آج وہی رشتہ ٹینشن کا رشتہ بن گیا۔ اللہ عز و جل نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے، اس رشتے کی اہمیت اور اس کے مقصد کو خود قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ یہ رشتہ تسکین کے لیے ہے، اطمینان کے لیے ہے، سکون کے لیے ہے۔ تھوڑی دیر پہلے آپ قرآن مقدس کی جس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس کو تھوڑی دیر سمجھ لیں، اس کے بعد میں اس موضوع کی طرف آتا ہوں کہ ازدواجی زندگی خوشگوار کیسے گزاری جا سکتی ہے، کون سی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اچھی خاصی زندگی تباہ اور برباد ہو جاتی ہے، اور اس میں کس کا قصور ہوتا ہے اور کون سا قصور ہوتا ہے، میں اس کی طرف توجہ مبذول کرانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ نشانی در حقیقت منزل کا پتہ دیتی ہے۔
تو اللہ عز و جل نے اپنی نشانیوں کے بارے میں فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ، اس کی نشانیوں میں سے کیا ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تم ہی میں سے اللہ عز و جل نے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ عز و جل نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا، زمین ہے تو آسمان، چاند ہے تو سورج، آگ ہے تو پانی، اندھیرا ہے تو روشنی، ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا۔ اگر جوڑا نہیں بنایا تو اپنا نہیں بنایا، وہ ایک ہے اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی جوڑا نہیں۔ ضمناً بات آ گئی ہے تو عرض کر دوں، قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے سوائے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے کسی عورت کے نام کا ذکر نہیں فرمایا، لیکن مردوں کے ناموں کو آپ دیکھیں تو ایک قطار لگی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم، حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس میں کسی عورت کا نام سوائے حضرت مریم کے ذکر نہیں فرمایا؟ یہ بات میں اس لیے آج آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد میں میری بچیاں، میری بہنیں موجود ہیں۔ اگر ذہن کے کسی گوشے کے اندر یہ بات ہو کہ اسلام نے ہم پر بہت زیادہ پابندیاں لگا رکھی ہیں اور ہمارے لیے بہت سارے ریسٹرکشن ہیں اور ہماری آزادی میں بہت ساری رکاوٹ ہے، تو میری بہنیں یہ سمجھ لیں کہ جتنی عزت اور جتنی تکریم اسلام نے تمہاری کی ہے، شاید ہی کسی اور مذہب نے اتنی عورت کی تکریم کی ہو۔ جانتے ہیں آپ، عورت کا کہیں نام قرآن مقدس میں نہیں آیا سوائے حضرت مریم کے، صرف تکریم کے لیے، احترام کے لیے۔ اور حضرت مریم کا بھی نام آیا تو شرک کے رد میں آیا، کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے تو رد میں آ گیا کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، مریم کے بیٹے ہیں، یہ رد میں آیا۔ اور جس مریم کا ذکر قرآن میں آیا، اس کی اتنی پاکیزگی کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ سب سے پہلے ذہن کے اندر عورت کو یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے عورت کو بڑا اونچا مقام عطا کیا ہے، اور اسلام وہ دین ہے جو عورت کو پیر کی جوتی بنانے کے لیے نہیں بلکہ اونچے مقام پر فائز کرنے کے لیے اس صنف نازک کو پیدا فرمایا۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، تمہیں میں سے تمہارے لیے اس نے جوڑے بنائے، یعنی ہر چیز کے جوڑے بنائے، تو مرد کے لیے بھی اللہ عز و جل نے عورت کو جوڑا بنایا۔ توجہ چاہوں گا، مرد کو مرد کا جوڑا نہیں بنایا، مرد کے لیے عورت کو جوڑا بنایا ہے۔ اس وقت میں ابھی مغرب سے پہلے ہمارے رفقا کے ساتھ سید صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا، تو میں نے کچھ باتیں عرض کی، اور ابھی گفتگو کے دوران یہ نئی بات میرے سامنے ظاہر ہو رہی جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ دنیا نے اس وقت ٹھان لیا ہے کہ روئے زمین پر بسنے والے انسانوں کو رحمان سے دور کر دو، قرآن سے دور کر دو، انہیں قرآن اور حدیث سے اتنا دور کر دو کہ ان کی زندگی سکون کے لیے ترسنے پر مجبور ہو جائے۔ اسی لیے آج پوری دنیا میں مرد کا تعلق مرد سے اور عورت کا تعلق عورت سے، اس کے جواز کے لیے حکومت قانون بنا رہی ہے۔
اور قرآن نے کہا یہ جوڑا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. جوڑا تو ہم نے بنایا ہے، مرد کے لیے عورت کو اور عورت کے لیے مرد کو. ایک اور چیز اس میں سمجھنے کے لائق ہے، یہاں یہ بھی نہیں فرمایا کہ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ نِسَاءً، ہم نے تمہیں میں سے تمہارے لیے عورت بنائی. جوڑے کا ذکر ہوا. وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ تمہیں سکون دینا ہے نا. ہر عورت سے سکون نہیں ملتا، بیوی سے سکون ملا کرتا، اس لیے جوڑے کا تذکرہ کیا. اگر کوئی شخص بغیر نکاح کے کسی عورت سے سکون حاصل کرنا چاہے تو یہ بات آپ سن لیجئے کہ قدم قدم پر سوائے مصیبتوں کے، تکلیف کے، بے چینی کے، بے قراری کے اسے اور کوئی چیز نصیب نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ سکون کہاں رکھا ہوا ہے. اس نے جہاں سکون رکھا نشاندہی کر دی کہ اس میں ہم نے سکون رکھا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک سوچ سب سے پہلے مرد و خواتین یہ بنا لیں کہ کسی سے ناجائز تعلقات خواہش کی تکمیل کے لیے اگر کوئی کرے تو زندگی میں اس کو سکون کبھی نصیب نہیں ہو سکتا. لمحاتی خواہش کی تکمیل تو ہو جائے گی، لیکن زندگی پر سوائے کڑھن کے، زندگی پر بے چینی کے اور زندگی پر بے قراری کے اور کوئی چیز اسے نصیب نہیں ہو سکتی. اب آگے بڑھیے، آگے قرآن کے دلی تسکنو، تاکہ تم اس کے ذریعے سکون حاصل کرو. یعنی یہ جو رشتہ رکھا گیا ہے میاں بیوی کا، اس رشتے کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ سکون ہے. یعنی ایک مرد کے لیے عورت سکون اور عورت کے لیے مرد سکون، ایک شوہر کے لیے بیوی سکون اور ایک بیوی کے لیے شوہر سکون. یہ سکون اللہ نے ان دونوں کے اندر رکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب اللہ عز و جل نے میاں بیوی کے رشتے کو سکون کے لیے بنایا اور آگے فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اس سے آپ سمجھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ہو گیا میاں بیوی کا رشتہ، جوان تھے، رشتہ ہو گیا. اب اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ دونوں کے درمیان ہم نے مودت رکھی اور رحمت رکھی. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً، مودہ کے اندر محبت. ایک مرد کو، ایک شوہر کو اپنی بیوی سے اس وقت تک محبت رہتی ہے اور انسیت رہتی ہے جب تک وہ اس کی جسمانی خواہش کو پوری کرنے والی ہوتی ہے. پھر جب وہ بوڑھی ہو جاتی ہے یا شوہر بوڑھا ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے کی خواہش وہ جو جوانی کی تھی وہ اب نہیں رہتی، نہ اتنی طاقت ہے نہ اس کی خواہش ہے، عمر اتنی ہو چکی، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی ان کا رشتہ کمزور نہیں ہوتا. ہم نے ان کو ایک دوسرے کے لیے رحمت بنا دیا ہے. یہ مودت کے بعد یہ رحمت کا لفظ بتاتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاؤں کس طریقے سے ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے رحمت اور ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے رحمت ہوتی ہے. شوہر بوڑھا ہے، کہیں گھمانے نہیں لے جا سکتا، کچھ اچھا کھلا نہیں سکتا، بستر پہ پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر. لیکن بیوی جو ہوتی ہے نا، یہ رحمت اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنے شوہر کا سر دباتی ہوتی ہے، پیر دباتی ہوتی ہے، چائے بنا کر پلاتی ہوتی ہے. یہ ہے رحمت. ایسے ہی شوہر، ہمارے ساتھ ایک ساتھی اس وقت میرے ساتھ سفر میں ان کا نام نہیں لیتا، اتفاق سے سفر کے دوران، سفر کے بعد جب ہم پہنچے مالیگاؤں تو انہوں نے میرے پیروں میں تھوڑا سا ورم دیکھا اور راستے کے اندر تھوڑی سی گفتگو پیر کے درد کی چلی رہی تھی، تو برجستہ انہوں نے کہا
کہ حضرت میری بیوی کے پیر کا درد بھی مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، تو میں نے محسوس کیا عمر تو اتنی زیادہ ہو چکی ہے، لیکن اللہ نے جو رحمت رکھی ہے نا، اس رحمت کا صدقہ ہے کہ اس عمر میں بھی بیوی کے پیر کی تکلیف کا احساس انہیں ہو رہا ہے۔ یہ رحمت ہے، یہ رحمت ہے۔ میرے استاد گرامی آج سے کچھ سالوں پہلے کبھی یہ دعا نہیں دیتے تھے، لیکن اب مجھے یہ دعا دیتے ہیں، اللہ آپ کی جوڑی سلامت رکھے۔ اور پھر وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مولانا بڑھاپے میں تو بچے بھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مصروف ہو جاتے ہیں، اگر بوڑھی کیسی بھی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے شوہر کو چائے بنا کے ضرور پلاتی ہے۔ یہ رحمت۔ میں یہ ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ جو آگے کا مضمون ہے وہ اچھی طرح سے آپ کی سمجھ میں آ جائے، اس لیے کہ یاد رکھیں اللہ سے زیادہ مہربان بندوں پر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ وہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ پیدائش سے لے کر میدان محشر تک اپنے بندے کو کیسے سکون ملے گا ہر راستے اس نے بتا دیے۔ یہ بندہ ہے جو الٹی چال چل کر خود مصیبتوں کو دعوت دیتا ہے اور پریشانی کا شکار ہوتا ہے۔ یہ مختصر سی تمہیدی گفتگو کے بعد میاں بیوی کے درمیان اختلاف کی وجہ کیا بنتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ جو بنتی ہے وہ کیا بنتی ہے جانتے ہیں آپ؟ دونوں میں محبت ہوتی ہے، یا تو شوہر کے گھر والے بنتے ہیں یا بیوی کے گھر والے بنتے ہیں۔ تمہاری ماں ایسی، تمہاری بہن ایسی، تمہارا بھائی ایسا، تمہاری خالہ ایسی۔ یہ سب سے بڑا ریزن بنتا ہے، سب سے پہلا ریزن۔ دونوں میں بذات خود کوئی ایسی اختلاف والی پوزیشن نہیں ہوتی۔ میکسیمم اگر آپ سوسائٹی کا جائزہ لیں گے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کسی تھرڈ کے لیے یہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں کچھ ایسی عادتوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں جن عادتوں کو آپ اگر آج کی سوسائٹی میں دیکھیں گے تو یہی وہ چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان زیادہ تر اختلافات ہوتے ہیں اور اچھی خاصی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ میں سب سے پہلے اپنی بہنوں کے بارے میں کہوں گا، اور بہنیں توجہ کے ساتھ سنیں اور غور کے ساتھ کریکشن کے حوالے سے باتوں کو دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میری شادی شدہ زندگی خوشگوار گزرے تو پہلی چیز عورت کو اپنے اندر جو پیدا کرنی چاہیے وہ ہے حیا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں، یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں ہر عورت بٹھا لے۔ شوہر کو جتنی باحیا عورت اچھی لگتی ہے اتنی بے حیا عورت اچھی نہیں لگتی۔ اس کو ذہن میں رکھیں آپ۔ غیرت مند جو شوہر ہوگا وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ میری بیوی بے حیا بن کر کے پوری دنیا میں گھومے۔ جو باغیرت شوہر ہوگا ہمیشہ یہی چاہے گا کہ وہ باحیا رہے، میری بیوی بے حیا نہ ہونے پائے۔ آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، دنیا نے رشتوں کو خراب کرنے کے لیے، ماڈلنگ کے لیے جس صنف کا استعمال کیا وہ صنف نازک عورت ہے۔ زیادہ تر ماڈلنگ کے لیے عورتوں کو ہی لیا جاتا ہے۔ فلائٹ کے اندر عورتیں زیادہ ملیں گی ایئر ہوسٹس کے اعتبار سے۔ اور آپ کو میں بتاؤں، میں بھی اسٹڈی کر رہا ہوں، ایک کتاب پڑھ رہا ہوں، اتفاق سے حسن اتفاق کہ میں ابھی اللہ کے فضل سے 1 مہینے میں 10 ملکوں کا میں نے دورہ کیا، ایک طرف پورے یورپ کا اور دوسری طرف پورے افریقہ کا۔ تو میں جب دورے کے لیے جا رہا تھا تو اتفاق سے میں نے اپنے گھر کی لائبریری میں فرنٹ پر میں نے وہ کتاب دیکھی جو میں نے کبھی پڑھی بھی نہیں تھی۔ اتفاق سے وہ کتاب پڑھی تھی، کبھی خرید لیا ہوں گا۔ اس کتاب کو لیا ایسے پڑھنے لگا تو اب سنیے، اس کتاب کے اندر پہلے صفحے پہ جو چیز درج تھی وہ کیا تھی معلوم ہے؟ اسلام کو ترکی سے کیسے نکالا گیا، اسلام کو دبئی سے کیسے نکالا گیا،
اور اب اسلام کو حجاز سے کیسے نکالا جا رہا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے؟ آپ چلے جائیں 10-15 سال پیچھے، مدینہ منورہ کی کسی ہوٹل میں، کسی مال کے اندر آپ کو کوئی عورت سیلز گرل کی حیثیت سے نہیں ملے گی، اب ہر جگہ آپ کو عورتیں ملیں گی۔ ایون یہاں تک کہ حرم کے اندر بھی اب عورتیں پولیس کی وردی کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ عورت کو اتنا آگے کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ نے عورت میں کشش رکھی ہے، ایٹریکشن رکھا ہے۔ یہ اس لیے ساری چیزیں کی جا رہی ہیں تاکہ مرد عبادت کے لیے بھی جائے تو اس کا ذہن بھٹک جائے اور اس کی زندگی کے اندر گناہ شامل ہو جائے۔ آپ یاد رکھیں، عورت کو بے پردہ کر کے، بے حیا بنا کر کے، مردوں کو آوارہ بنا کر دونوں کی دنیا اور آخرت برباد کرنا، یہ اس وقت کا سب سے بڑا ایم ہے، سب سے بڑا مقصد ہے۔ حیا کے پردے میں رہتے ہوئے میں اگر کہوں تو اس وقت بھی پوری دنیا کے اندر ایسے کلب ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پر میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس طریقے سے مرد و خواتین اپنی زندگی گزار رہی ہیں۔ میرے پاس ایک خاتون کا میری اہلیہ کو فون آیا، آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ کیسے کیسے لوگ بے غیرت ہو چکے ہیں۔ ایک بچی کے حوالے سے اس نے کہا کہ اس کا شوہر اتنا بے غیرت ہے، اپنی بیوی کو لے کر تفریح کے لیے پہنچا کسی شہر میں، اور ٹور کے اندر، یعنی ٹور سے مراد یہ حج عمرہ ٹور نہیں، ساحلی علاقے کے سفر کے لیے نکلے، تو اس نے کہا کہ گروپ کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی کہ اپنی بیویوں کو بدل دیں گے۔ تو شوہر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو میرے کسی دوست کے ساتھ چلی جا، میں میرے کسی دوست کی بیوی کے ساتھ میں رہوں گا، کوئی اس میں پرابلم کی بات نہیں۔ اس نے کہا کہ حضرت، یعنی میری اہلیہ سے اس نے کہا کہ کس حد تک بے غیرتی کا دور آ چکا ہے، یہ حالات بنتے جا رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں زندگی سے سکون کھینچنے کے لیے، زندگی کو بے قرار کرنے کے لیے، زندگی کو بے چین کرنے کے لیے قرآن نے کانسیپٹ دے دیا کہ اللہ نے عورتوں میں سکون نہیں، بیوی میں سکون رکھا ہے۔ اس کو ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں۔ بیوی کو چاہیے کہ ہمیشہ باحیا رہے، ہمیشہ باحیا رہے، اور یہ سمجھ لے اللہ کو حیا والی عورت بہت اچھی لگتی ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ عورت اللہ عز و جل کے نزدیک بڑی اچھی عورت ہے جو عورت باحیا ہو۔ آپ مائنڈ کے اندر یہ کانسیپٹ سیٹ کر لیں کہ کوئی ہمیں کچھ بھی کہے اور معاشرہ اور ترقی ہمیں کسی راستے پر لے کر کے جائے، ہم نہیں جائیں گے، ہم اسی راستے پر جائیں گے جس راستے پر ہمارا مہربان رب ہمیں لے کر کے جا رہا ہے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ مجھے بتائیے، ذرا غور کر کے بتائیے، آج کی مسلمان عورتیں یہ دعا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خاتون جنت کی چادر میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، ان کے دوپٹے کی سعادت ہمیں نصیب فرمائے۔ ان کے جیسا باحیا کون تھا؟ وصیت فرماتی ہیں میرا انتقال ہو جائے تو رات کے وقت میرے جنازے کو لے کر نکلنا تاکہ کوئی غیر محرم میرے جنازے کو بھی نہ دیکھ سکے۔ کتنی باحیا تھی۔ اور جب ماں ایسی باحیا ہو اور باپ مولا علی جیسا ہو تو بچہ پھر حسین جیسا پیدا ہوتا ہے جو صدیوں تک دین کا زندہ کرنے والا کہلایا جاتا ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے سازش کو سمجھے ہماری بچیاں، پلان کو سمجھے ہماری بچیاں۔ اور آپ جانتی ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں جھانک کر دیکھا تو سب سے زیادہ میں نے اس میں عورتوں کو پایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے۔ تقریباً عورتوں کا مزاج ایسا ہی ہوتا ہے کہ 100 باتیں شوہر اس کی مان لے اور 100 ڈیمانڈ اس کی پوری کر لے، ایک بات نہ مانے تو آپ نے آج تک ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ ناشکری وبال جان بن جائے گی۔
یہ ناشکری آخرت کے لیے تباہی کا سامان بن جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو سب سے پہلے عورت کے لیے ضروری ہے باحیا ہونا۔ وہ باحیا ہوگی تو کسی کی نظر اس پر غلط نہیں پڑے گی، وہ باحیا ہوگی شوہر کی نگاہوں میں اچھی رہے گی، وہ باحیا ہوگی شوہر کے دل میں اس کے لیے جگہ پیدا ہوگی۔ دوسری بات، عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس کی گفتگو میں مٹھاس ہو۔ آج کل تو ایک دو لوگ مجھے ملے رات کو 2-3 بجے باہر، میں نے کہا بھائی گھر نہیں جا رہے یہاں گھوم رہے ہو یار؟ کون قوالی سننے جائے؟ میں کہا قوالی؟ ارے بولے ابھی گھر جائیں گے تو یار ٹونٹنگ سن کے تھک جاتے ہیں، اس لیے باہر تھوڑا سا ٹائم پاس کرتے ہیں، وہ گھر پہ سو جائے پھر جائیں، چپ چاپ جا کر کے سو جائیں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، بیوی کی میٹھی باتیں، شیرنی باتوں سے شوہر کے بہت سارے غم اللہ ہلکے فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ نے عورت کے جملوں میں تاثیر رکھی ہے، اگر میں آپ کو دلیل دوں گا ایمان آپ کا تازہ ہو جائے گا، دلیل دوں گا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہمارے غم دور ہو جاتے ہیں، اور جن کو یاد کر کے ہماری مصیبتوں کو ہم خدا حافظ کہہ دیتے ہیں کہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہوں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں لوگوں کے پاس دین کی دعوت لے کر کے جاتا، جواب میں لوگ پتھر برساتے، لفظوں کے تیر چلاتے، اور میں تھک کر کے جب گھر آتا تو خدیجہ کے جملے مجھے تسلی دے دیا کرتے تھے۔ یہ ایک عورت ہوتی ہے، یہ ایک بیوی کی شان ہوتی ہے۔ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ہزار غموں کے پہاڑ کسی مرد کے اوپر ٹوٹے ہوئے ہوں، لیکن جس بیوی کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنایا، وہ صرف جسمانی سکون ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ بے قراری کے اندر لفظوں کے ذریعے بھی سکون فراہم کرنے کی طاقت رکھتی ہے، صلاحیت رکھتی ہے۔ جب اس کی زبان میٹھی ہوگی، شوہر کو تسکین ملے گی، شوہر کو سکون ملے گا۔ دوسری چیز جو عورت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ زبان کے اندر مٹھاس ہو، شیرینی ہو۔ تیسری چیز، دل میں نیکی ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے زبان کچھ کہتی ہے، دل کا ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ دل میں بھی نیکی ہو، دل میں خلوص ہو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مجھے اچھی طریقے سے ایک بچی کا واقعہ یاد ہے۔ بہت ہی غربت کے اندر وہ بچی زندگی گزار رہی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ 2-3 دن کے فاقے جیسی نوبت تھی۔ مارکیٹ کے اندر جو میگی پتہ نہیں کیا ملتا ہے، اسے کھا کر کے انہوں نے زندگی گزاری۔ شوہر نے دیکھا کہ روزی کا انتظام نہیں ہوتا، سوچا کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ بچی نے برجستہ کہا دیکھیے ٹھیک ہے، اللہ نے رزق کا ذمہ لیا، وہ ضرور دے گا، لیکن ایک ریکویسٹ ہے، حرام مت کمانا۔ آپ اگر حرام کما کر کے ہمیں کھلائیں گے نا تو ہم پیٹ کی آگ کو تو برداشت کر سکتے ہیں، جو بھوک کی وجہ سے جل رہی ہے، جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ دل میں نیکی، بہت ساری عورتوں کے دل میں نیکی نہیں ہوتی۔ ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کو تو یہ چاہیے، لاؤ کہیں سے بھی لاؤ، اور پھر میٹھی میٹھی باتیں کر کے پٹری سے شوہر کو اتار دیتی ہیں، اور شوہر پہ بیچارے چلے جاتے ہیں ادھر سے ادھر سے، غلط کام صحیح کام کر کے وہ پیسے لاتے ہیں۔ بیوی کو چاہیے کہ دل میں نیکی رکھے اور دل کو صاف ستھرا رکھے، نہ خود کی آخرت برباد کرے، نہ اپنے شوہر کی آخرت کو برباد کرے۔ چوتھی چیز، کام کاج میں مصروف رہے گھر کے۔ یہ چیز شوہر کو بہت اچھی لگتی ہے۔ میں آپ کو سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں۔ میں نے ابھی اپنے ساتھی سے کہا تھا، میرے ساتھ مولانا عبید نجمی صاحب تشریف لائے، بہت اچھے عالم ہیں ماشاءاللہ۔ یہ میری ڈائری بڑی پرانی ڈائری ہے، اور میری زندگی کے بہت سارے اہم میری تحقیقات جو ہیں وہ اس ڈائری کے اندر ہیں۔ میں نے کہا کوئی لاکھوں روپے دے تب بھی میں ڈائری نہیں دے سکتا۔
میں نے اس کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں نوٹ کر رکھی ہیں۔ اس میں ایک اور چیز بھی ہے جو صرف مولانا عبید صاحب جانتے ہیں۔ میری بیوی نے اتفاق سے، جو میری اہلیہ نے، میں نے اس کو ڈائری کو رکھا تھا، اوپر تھی ان کو کہیں سے ریسیپی کھانے کی جو ہوتی ہے نا بنانے کی، تو کچھ سن رہی تھی، تو ریسیپی اتنی انہوں نے لکھ ڈالی ہے اس کے اندر۔ میں نے آنے کے بعد دیکھا، میں نے کہا یہ کیول ڈائری سامنے پڑی تھی، میں نے لکھ ڈالی اس کے اندر، تو اب اس میں بہت ساری آئٹم کی ریسیپی بھی موجود ہے۔ صرف ایسے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایسا بھی کبھی کبھی گھر میں ہوا کرتا ہے۔ خیر، تو عورت کو چاہیے کہ کام کاج میں مصروف رہے، وہ ہمیشہ بیمار رہنا، ہمیشہ افسردہ رہنا، یہ شوہر کو اچھا نہیں لگتا۔ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے وہی عورت شوہر کو اچھی لگتی ہے جو ایکٹیو ہو۔ بیمار، مردار، کوئی اپنے اوپر توجہ نہ دینے والی ایسی عورت شوہر کو اچھی نہیں لگتی، اس لیے عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ ایکٹیو رہے۔ پانچویں چیز، یہ بہت اہم ہے، کبھی بھی بنے سورے زندگی بھر میری بچیاں یاد رکھیں، اگر اسے آپ نے یاد رکھا تو آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی، اور وہ یہ ہے، جتنا بھی تم بنو، جتنا بھی تم سنورو، تمہارا شوہر کالا بھی ہو، اچھا بھی، اسمارٹ بھی نہ لگتا ہو، تم سنور کر آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرو، میں کتنی اچھی لگتی ہوں، میرا شوہر کیسا، کاش کہ میری طرف کوئی اور دیکھ لے۔ اگر کوئی عورت دل میں یہ خیال بھی لاتی ہے کہ اس کی طرف کوئی دوسرا مرد مائل ہو، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا، اس نے بنا لیا۔ کسی بھی مرد کو اپنی طرف مائل کرنے کا کوئی بھی عورت جو شادی شدہ ہے توجہ کبھی نہ رکھے اور نہ کبھی خیال دل میں لائے، بس یہ خیال آتے ہی گھر بھی برباد، دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ ہمیشہ ایک ہی چیز ذہن میں رکھیں کہ اللہ عز و جل ہمارے شوہر کو ہم سے راضی رکھے، اور آپ ان کی خدمت اور ان کو جو ہے اپنے سے مانوس کرنے کی کوشش کریں۔ چھٹی چیز، شوہر سے وفاداری کریں۔ شوہر کے ایبسنٹ کے اندر کسی ایسے کو گھر میں آنے ہی نہ دیں جس کا آنا شوہر کو ناپسند ہو، اور شوہر کے ایبسنٹ میں دو چیزوں کا خاص طور پر خیال رکھیں جس کا قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ذکر فرمایا، فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِ۔ نیک عورت کی تعریف اللہ نے یہ بیان فرمائی جو شوہر کے ایبسنٹ کے اندر عزت اور مال، ان دونوں چیزوں کی شوہر کی حفاظت کرتی ہے، اس میں خیانت نہیں کرتی۔ اور ایک اہم چیز، الحمدللہ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو اس وصف کے اندر اپنا مقام رکھتی ہیں، اور ان کی اس قربانی کا صلہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ اس کو سمجھانے سے پہلے میں ایک آیت سمجھا دوں۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ تو بتائیں کہ سب سے بڑا مالدار کون؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تین چیزیں نصیب ہو جائیں۔ تین چیزیں، اس لیے کہ سونا چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اسے خرچ کرنے کا حکم دیا گیا، جمع کر کے رکھنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کو مطلب نہیں کہ سب خرچ کر دو، لیکن اس میں سے جو زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، اس کو نکالنا چاہیے۔ تو صحابہ کو ایک تشویش ہوئی جن کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا مالدار کون؟ میری بہنیں غور سے سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے تحت ارشاد فرمایا، جس کے پاس تین چیزیں ہوں وہ مالدار ہے۔ لسان ذاکر،
وقلب شاکر وزوجۃ مؤمنۃ تعینہ علی ایمانہ، جس سے تین چیزیں نصیب ہو جائیں: ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرتی ہو، اور ایسا دل جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہو، اور ایسی بیوی جو ایمان پر اپنے شوہر کی مدد کرتی ہو۔ اگر کسی کو یہ تین نعمتیں مل جائے، حضور فرماتے وہ مالدار ہے۔ تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کے ایمان میں شوہر کی مدد کرے، سپورٹ کرے، کوآپریٹ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، ایسا کیوں کرنا، سپورٹ کرو، ایمان میں سپورٹ کرو۔ اور وہ عورت جو اپنے شوہر کو ایمان اور دین کے سلسلے میں سپورٹ کرتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں بھی اچھی ہے۔ اسی کے ساتھ عورت میں ایک اور چیز ہونی چاہیے، شوہر کو جب پریشان دیکھے تو ہمت بندھائے۔ یہ نہیں کہ آپ کے تو جب دیکھو تب ٹینشن ہی ٹینشن، نہیں، ہمت بندھاؤ، اس کے اندر حوصلہ پیدا کرو۔ ایک عورت کی ہمت سے شوہر کے اندر کافی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ عز و جل اس عورت کے ہمت دلانے سے شوہر کے حوصلوں کو بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے عورت کو چاہیے شوہر کا مورل ڈاؤن کرنے کی کوشش نہ کرے، ہمیشہ شوہر کو پریشانی میں جب بھی دیکھے حوصلہ دے، ہمت دے، اور یہ کہے۔ ایک جملہ میں بتا دیتا ہوں، جیسا کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول بڑا مجھے پسند آیا۔ ارشاد فرماتے کہ جب کسی کو مصیبت میں دیکھو تو کہا کرو یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ دن بھی گزر جائیں گے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے شوہر کے حوصلے کو بلند کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ بعض عورتیں تانا بہت دیتی ہیں، اور یہ جھگڑے کا سب سے بڑا سبب بن جاتا ہے۔ اتنا تانا دیتی ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو تانا دینے سے بچیں اور اپنی زبان کو لگام دیں۔ اب کچھ روحانی نسخے بتا دوں تاکہ اچھی طریقے سے آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے۔ جب بھی کھانا بنائیں تو باوضو بنائیں، اور درود شریف پڑھتے ہوئے کھانا بنائیں۔ انشاءاللہ العظیم آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کی کتنی برکتیں آپ کو عطا فرماتا ہے۔ میں یہاں پر ایک ایگزامپل آپ کو دوں۔ میرے پاس رشتے کی ایک بچی جس کی شادی ہوئی تھی، اور 6 مہینے کے اندر گھر کے اندر اس کے سسرال میں تھوڑا سا پرابلم چلنے لگا۔ وہ بیچاری بناتی کچھ بھی لیکن خراب ہو جاتا۔ خراب سے مراد کبھی نمک زیادہ، کبھی کیا زیادہ۔ تو روز تمہاری ماں نے تم کو سکھائی نہیں، ساس تو آپ جانتے ہیں، اللہ رحم و کرم فرمائے۔ تو بس وہ پھر شروع روز۔ تو ایک دن اس نے مجھے، حضور مجھے آپ کو نصیحت فرمائیں کہ جو ہے وہ کھانا میں کوشش کرتی ہوں، میری ساس کی غلطی بھی نہیں ہے، وہ جو کہتی ہے بالکل صحیح ہے، مجھ سے کبھی نمک زیادہ، کبھی کسی چائے کے اندر شکر زیادہ، تو یہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو سب ٹھیک ٹھاک رہے، مجھے آپ کو نسخہ بتایا۔ میں نے کہا بیٹے ایک ہی نسخہ ہے، باوضو کھانا بناؤ اور درود شریف پڑھتے رہو۔ الحمدللہ اس کی برکت یہ ہوئی کہ اس کے بعد سے کھانا خراب تو بہت دور کی بات ہے، اتنا لذیذ ہو گیا کہ وہی برائی کرنے والے تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی میں خالی ایسے ہی بات کر رہا ہوں، سرسری طور پر مت لینا۔ اگر حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان ہے تو خدا کی قسم اس کو دلیل کی روشنی میں سمجھو، جب شہد کی مکھیاں کڑوے پھول کا رس چوس کر درود پڑھتے ہوئے جاتی ہیں تو وہ میٹھا ہو سکتا ہے، تو تمہارے گھر کا کھانا صحیح نہیں ہو سکتا۔ یہ یقین رکھو آپ، یہ یقین رکھو آپ۔ ایک آج کے دور کی سب سے بڑی برائی جو خواتین میں ہے، وہ ذرا میں سمجھا دوں، وہ بہت ضروری ہے، اور وہ میں دیکھتا ہوں جو بہت ٹینشن والی بات ہے۔ وہ کیا ہے معلوم ہے؟
شوہر کے آنے کے بعد بھی کبھی ماں سے فون پہ لگی ہوئی ہیں، کبھی بہن سے لگی ہوئی ہیں، کبھی سہیلی سے لگی ہوئی، وہ بیچارہ آیا داد فریاد نہیں، پانی چاہیے، کیسی زندگی گزری، کیسا، کچھ بھی نہیں لگی ہے۔ ہاں آپ آ گئے، رکھیے فون، ہاں کیا چاہیے آپ؟ وقت دو اپنے شوہر، ٹائم دو اپنے شوہر، شوہر کے آنے سے پہلے سارے کام کو نپٹا دو، اس کے لیے وقت نکالو، ورنہ ایک بار شوہر کی نظر سے گر جاؤ گی نا تو یہی شوہر پھر تم کو چھوڑ کر کہیں اور چلا جائے گا، پھر زندگی پر سوائے پچھتانے کی اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تلاش کرو کہ تمہارے شوہر کو کیا چیز اچھی لگتی ہے اور کیا چیز بری لگتی ہے، جو چیز تمہارے شوہر کو اچھی لگے وہ اپناؤ، جو چیز تمہارے شوہر کو بری لگے اس سے پرہیز کرو، اس لیے کہ شوہر کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اونچا رکھا کہ ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں کہتا کہ بیویاں اپنے شوہر کو سجدہ کریں، یہ مقام شوہر۔ اس لیے یہ چند باتیں تھیں جو عورتوں کے لیے تھی۔ اب آئیے تھوڑا سا، مرد حضرات بہت خوش ہو رہے تھے کہ چلو آج تھوڑی سی ان کو تھوڑا سا کچھ سمجھایا جا رہا ہے، آپ کو میں سمجھا دوں۔ ایک سب سے بڑی غلطی جو شوہر کی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے گھر والوں کو، تمہاری ماں ایسی، تمہارے باپ ایسے، اب تو نہیں ہوتا ہے شاید، اب تو بہت کم ہو گیا ہے، اب تو اپنی ماں کو چھوڑ کر ادھر ہی زیادہ توجہ دیتے، اللہ ماشاءاللہ، لیکن یہ چیز ہے آج بھی بہت ساری جگہوں۔ عورت بہت سینسیٹیو ہے، عورت سب برداشت کر سکتی ہے، اپنے ماں باپ کے خلاف بات برداشت نہیں کر سکتی، یہ اس کا احساس ہے اندر کا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے بڑھ کر کے کون دین جاننے والا ہوگا؟ لیکن آپ دیکھیے سرکار نے کوئی برائی نہیں کی تھی، صرف اتنا کہا تھا کہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ مان حضرت عائشہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ کو خیال ہے میرے والد کی، دیکھا یہ فوراً خیال میرے والد کی، سرکار سمجھ گئے کہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے والد کی بھی تعریف کیجئے، اور تھے بھی ان کے والد تعریف کے قابل، تو فرماتے ہیں تمہارے والد کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ یہ ہے عورت کا ایک مزاج اور سائیکولوجیکل اس کی فطرت، جس کو آپ، وہ چاہتی ہے کہ اس کے ماں باپ کو برا نہ کہا جائے، یہ عورت کے اندر یہ چیز ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز عرض کروں، بہت سارے مرد آج تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں، کم ابھی کم ہو گیا ہے تھوڑا سا، اس لیے کہ آبزرو کر رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں دنیا کے اندر۔ پہلے ایسا تھا کہ بیوی بیمار ہو تو کیئر نہیں کرنا، بیوی کی خدمت کے لیے نہ جانا، بیوی کے کسی کام کے لیے نہ جانا، یہ ایک عادت تھی۔ لیکن جانتے نہیں ہیں آپ، جس کو اللہ نے آپ کے ساتھ زندگی کا ساتھی بنایا ہے اس کی خدمت کا مرتبہ کتنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ امی سے تھی، ٹھنڈی بہت کڑاکے کی تھی، سفر میں نکلے ہوئے تھے، بیوی کو کانپتے ہوئے دیکھا تو بیوی نے کہا کہ کہیں سے اگر آگ کا انتظام ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نگاہ اٹھا کے دیکھی تو کوہ طور پر کچھ چمک رہا تھا، سمجھے شاید وہ آگ ہے، گئے آگ لینے، نبوت مل گئی۔ کس کے لیے آگ لینے گئے تھے؟ یاد رکھیں یہ معمولی چیز نہیں ہے، اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرنا اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یوں ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ جو شخص اپنی بیوی کے منہ میں حلال کا لقمہ رکھے اللہ اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ معمولی چیز، بہت بڑی چیز، بہت بڑی چیز۔ میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، بہت گھٹیا ہو جائے گا اور یہ بالکل جو ہے وہ ایک عامی لفظ ہو جائے گا، لیکن جیسا کہ عام طور پر لوگ کہتے ہیں، کوئی اگر شوہر بیوی کا خیال کرتا ہے تو اس کے لیے
ایک گھٹیا لفظ استعمال کرتے جو میں نہیں کرنا چاہتا. تو بیوی کا خیال رکھنا، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، اس کی بیماری کے اندر اس کی مزاج پرسش کرنا، اس کے دوا کا انتظام کرنا، اس کو لے کر کے بھاگنا، یہ ساری چیزیں بہت بڑی نیکی ہے، چھوٹی نیکی نہیں، بہت بڑی نیکی ہے. اور آج کیا ہوتا ہے، جہاں بیوی بیمار ہوئی، یہ جب دیکھو تب بیمار پڑی رہتی ہے، جاؤ تمہاری ماں کے پاس، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ؟ آپ کی ریسپانسبلٹی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اگر پوری دنیا آپ کو اچھا کہے، جملے پہ توجہ چاہوں گا، پوری دنیا آپ سے کہے کہ آپ بہت اچھے ہیں، پھر بھی ڈر ہے کہ ہیں کہ نہیں. لیکن اگر حضور کہہ دیں کہ اچھے ہیں، پھر کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال میں بہتر ہے، اور میں تم سب میں بہتر ہوں کہ اپنے اہل و عیال میں بہتر. اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ بیمار ہوئی تو بھیج دیے، نہ، اس کا کیئر کرو، اس کا خیال کرو، اس کی ضرورتوں کو دیکھو. تو یہ ایک شوہر کی ریسپانسبلٹی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جہاں بیوی کچھ تھوڑا سا بول دی، بلکہ اب تو معاف کرنا، بیوی کچھ نہ بھی بولے، 2-3 بچے ہو گئے تو دوسری شادی کی دھمکیاں شروع ہو جاتی ہیں. لا حول ولا قوت. کیا اسی لیے اللہ عز و جل نے آپ کو یہ اختیار دیا تھا کہ آپ بیوی کو دھمکیاں دیا کریں؟ اس لیے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں، کبھی ذہن کے اندر اس قسم کی بات جس کو طلاق کہتے ہیں، ناراض کرنے والی، ڈانٹنے والی، اس طریقے کی چیزوں سے ہمیشہ پرہیز کریں جس سے بیوی کا دل دکھے. میں نے ابھی مولانا عبید کو ایک قول میں سنا رہا تھا، بڑا پیارا قول، میری ڈائری میں لکھا ہوا تھا، تو پڑھ رہا تھا کہ میں نے کیا کیا لکھا ہے، ذرا دیکھوں. آج تھوڑی فرصت میں تھا تو ایک قول آپ کو سنا تھا. جو ہمارے پاس دل ہے نا، وہ کبھی رکتا نہیں ہے نا بھائی، صحیح بات. مرد حضرات جواب دیں، دل کبھی رکتا ہے؟ کنٹینیوس چلتا ہے نا. یہ رک گیا تو گئے ہم لوگ. 24 گھنٹے کام کرتا ہے. تو فرمایا گیا جو دل، توجہ چاہوں گا مرد اور عورت دونوں توجہ سے سنیں، جو دل 24 گھنٹے چلتا رہتا ہے اسے خوش رکھو. اسے کیا رکھو؟ بولو، خوش رکھو. پھر وہ اپنا ہو یا کسی اور کا. پھر وہ اپنا ہو یا کسی اور، اسے خوش رکھو. بیوی شوہر کو خوش رکھے، شوہر بیوی کو خوش رکھے. اس کو ذہن کے اندر ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھے. یہ وہ چیز ہے کہ زندگی خوشی خوشی گزرے گی، بہت خوشگوار زندگی گزرے گی، اتنی پرسکون زندگی گزرے گی جس کی کوئی انتہا نہیں. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تانا دینا، دوسری شادی کی دھمکی، طلاق کی دھمکی دے کر دل دکھانا، یہ اچھی چیز نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے. اسی کے ساتھ آج کل مردوں کا معاملہ کیا ہے، اپنے رشتہ دار دیکھو کچھ کرتی ہی نہیں، جب دیکھو تب بھی یہ بے عزت کرنا چھوڑو. آپ کے لیے اس کے دل میں نفرت پیدا ہو جائے گی. آپ کی ذمہ داری اکیلے میں آپ اسے جو کہنا چاہیں کہیں، اور گھر میں دونوں کے جھگڑے بھی چل رہے ہوں اور کوئی تیسرا آ جائے تو ایسے مل کر کے رہو جیسے کسی کو پتہ ہی نہ ہو. اس سے دونوں کے درمیان محبت پیدا ہوگی. جہاں آپ نے اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے سامنے ان کو ذلیل کیا، آپ کی قدر و قیمت اور آپ کی محبت اس کے دل کے اندر گھٹ جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ تین باتیں میں عرض کر کے، لمبی فہرست ہے اور 10:30 کا ٹائم تھا، 11 بج گئے، تو میں بس 3 باتیں عرض کر دوں. ایک عورت، میں اکثر یہ تقریر میں کہا کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی ایک ہیپی میرڈ لائف کا پروگرام جہاں ہوتا ہے، اس میں یہ 3 چیزوں کو میں مینشن کرتا ہوں، جسے میں مردوں سے کہتا ہوں کہ ان 3 چیزوں کو آپ بھی اپنا لو.
وہ تین چیزیں کون سی؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھو کہ عورت چاہتی کیا ہے، اس کی سائیکولوجی کیا ہے۔ پہلی چیز وہ چاہتی ہے اٹینشن۔ اٹینشن تو سمجھتے ہیں، توجہ۔ کیا چاہتی ہے؟ آپ گھر میں آئے، تھک کر کے آئے، صبح سے لے کے رات تک آپ نے کاروبار کیا، گھر آئے میں بہت تھکا ہوا ہوں، کوئی توجہ نہیں۔ عورت چاہتی ہے اس پر آپ توجہ دیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اس کی تعریف کریں۔ عورت توجہ چاہتی ہے، اور جو کوئی عورت کو اٹینشن دیتا ہے تو عورت بھی اس کو اٹینشن دیتی ہے۔ پہلی ریکوائرمنٹ، پہلی چیز اس کی ہوتی ہے اٹینشن۔ دوسری چیز ہوتی ہے اپریسیشن، اس کی تعریف۔ کھانا تم نے بہت اچھا بنایا، بہت لذیذ تمہارا کھانا تھا، آج تو یہ سبزی بہت اچھی بنی، یہ کپڑے بہت اچھے ہیں، یہ وہ ساری چیزیں وہ چاہتی ہے کہ آپ اس کو اپریسیشن کریں۔ اور تیسری چیز ہے پروٹیکشن، اسے تحفظ فراہم کریں۔ یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ایک عورت کو یہ ہونا چاہیے کہ میرا شوہر مجھے تحفظ فراہم کرنے والا ہے، میرا شوہر مجھے زندگی میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، میری ہر خوشی اور غم میں میرے ساتھ رہے گا۔ آپ کو میں بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے درمیان کچھ تھوڑی سی بات چیت ہو گئی، تو ام المؤمنین کی آواز تھوڑی سی بڑی ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور جیسے ہی اپنی بیٹی کی آواز حضور کے سامنے جو ہے تھوڑی سی بڑی دیکھی، انہوں نے جلال لائے، مارنے کے لیے دوڑے۔ سرکار نے ام المؤمنین کو اپنے پیچھے چھپا لیا، پیچھے چھپا لیا۔ صدیق اکبر چلے گئے تو سرکار نے فرمایا کیسا بچایا نا آج تم کو۔ یہ ہے پروٹیکشن۔ پڑھو سیرت۔ شادی شدہ زندگی گزارنے کے لیے سیریل دیکھنے کی نہیں، سیرت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیرت پڑھو، سیریل نہیں۔ زندگی میں کبھی خزاں نہیں، بہار ہی بہار ہوگی، سکون ہی سکون ہوگا۔ یہ بہت مختصر تھا، یہ چیپٹر اتنا لمبا ہے۔ اور مردوں کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو عورت کو اچھی لگتی ہیں، عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو مرد کو اچھی لگتی ہیں، بہت لمبا چیپٹر ہے۔ یہ تو 8 دن کا باقاعدہ ایک کورس ہے، جسے جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلاس کے طور پر لے کر کے یہ کورس کرایا جا سکتا ہے۔ خیر انشاءاللہ جتنا بتایا گیا اتنے پر بھی عمل ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں اور مرد بھی اس پر عمل کریں، اور عورت بھی۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ جب کبھی شادی کرنے کا آپ کا ارادہ ہو، جو غیر شادی شدہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں، ارادہ ہو تو صورت کم دیکھیں، سیرت زیادہ دیکھیں، اس لیے کہ صورت آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اور سیرت دل کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم عصمت کو طفیل ہر مرد و عورت کو ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دونوں کو اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی نبھاتے ہوئے خوشگوار زندگی سے اللہ تعالیٰ مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔